اچھا سر، ایک فیصلہ جو ہے وہ آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے متعلق آیا. سپریم مختصر جوڈیشل فیصلہ کونسل آیا. نے ہمارے جو جسٹس ہمارے کیا ان کا نام تھا مظاہر علی اکبر نقوی. مظاہر علی اکبر نقوی، ان کے خلاف جو ریفرنس گیا تو انہوں نے جب کارروائی شروع ہوئی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اب عام طور پر روایت یہ تھی کہ استعفیٰ دینے کے بعد کارروائی رک جاتی ہے. اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، دستور میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. لیکن سپریم جوڈیشل کونسل صرف یہ کر سکتی ہے کہ کسی جج کے بارے میں، سٹنگ جج کے بارے میں جب صدر اس کو کوئی شکایت بھیجیں یا ان کا ریفرنس کوئی بھیجا جائے ان کے پاس، وہ اس کے بارے میں رائے دیں یہ ریفرنس درست ہے نہیں ہے اور اپنی سفارش کر دیں. اس کے بعد اس کو ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے. یہی صرف، اور کوئی کارروائی نہیں کر سکتی، صرف یہ سفارش کر سکتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل. تو پہلے فیصلہ سپریم کورٹ کا یہ تھا کہ جب کوئی شخص جج ہی نہیں رہا تو پھر اس کے خلاف کارروائی کیا ہوگی. لیکن اب آج 4-1 کے اس سے 4 ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، 5 رکنی بینچ تھا، ایک کہ استعفیٰ دے بھی دے جج تب بھی کارروائی ہو سکتی ہے. کارروائی اگر شروع ہو گئی ہے تو گویا سپریم جوڈیشل کونسل اپنی فائنڈنگ دے گی. اچھا، اگر جج قصوروار پایا گیا تو یہ لکھ کے بھیجا جائے گا. اس کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر جج استعفیٰ دیتا تھا تو اس کے پرکس اس کی پینشن جو ہے روک لی، وہ نہیں رکتی تھی، استعفیٰ دے گا خود. لیکن اگر سپریم جوڈیشل کونسل اسے ڈسمس کرنے کی سفارش کرے تو پھر اس کی پینشن بھی رک جاتی تھی اور سارے اس کے پرکس بھی متاثر ہوتے تھے. جسٹس صدیقی صاحب کی بھی میرا خیال ہے ہاں، تو صدیقی صاحب تو ان کو بھی وہی ہوا نا معاملہ، ان کا اس وقت زیر بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس وقت یہ ہے کہ اب یہ جو اپنے ہمارے کیا نام ہے ان کا جج صاحب کا، مظاہر علی اکبر نقوی، کئی ناموں کو مل کے نام بنتا ہے. سید بھی ہوں گے، سید مظاہر علی اکبر نقوی. اب یہ ہوگا کہ اگر ان کے خلاف کارروائی جاری رہتی ہے اور ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر ان کی پینشن اور دوسری مراد متاثر ہو سکتی ہیں. تو روایت تو یہ رہی ہے کہ جب کوئی جج استعفیٰ دے دے تو پھر کارروائی روک دی جاتی ہے. مگر اب آپ کو پتہ ہے نئی فقہ لکھی جا رہی ہے، نیا زمانہ ہے، نیا جوش و خروش ہے اور اس کی وجہ سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کل کو اس فیصلے پہ بھی پچھتانا پڑے ہماری سپریم کورٹ. لیکن اب یہ معاملہ جو ہے وہ اداروں دوسرے ادارے اس کو پھر ٹیک اپ کریں گے. تو بات کی بات ہے نا، وہ تو کر سکتے تھے ویسے بھی. اچھا، اب وہ تو پہلے یہ فائنڈنگ دیں گے نا اپنی. اگر یہ کہیں کہ نہیں جی جو جرم ثابت ہو گیا، الزامات ثابت ہو گئے، تو ایک سبکی بھی ہوگی جج صاحب کی. تو اصل میں عدلیہ کا احترام اتنا ہوتا تھا کہ اس کو اس طرح کے داغوں سے بچایا جاتا تھا. تو اب تو ہم اس کے قائل ہی نہیں رہے. ہم تو داغ لگانے پر تلے ہوئے ہیں بحیثیت قوم. کوئی جج ہاتھ میں آ جائیں، کوئی جرنیل آ جائیں، کوئی سیاستدان آ جائیں، وزیر اعظم آ جائیں، سابق آ جائیں، موجودہ آ جائیں، ہمارے پاس تو کالا رنگ پکڑا ہوا ہے، ہم اس کو پیٹ کر دیتے ہیں. تو بس اب دیکھیے یہ کالک کا کاروبار اس ریاست کو کب تک وارے میں آتا ہے. سر لیکن اداروں کو بھی تو تنگ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے نا. وہ دیکھیں وہ جو 8 فروری کے الیکشن کالعدم قرار دینے کی بات ہوئی، وہ اس میں جرمانہ کر دیا. درخواست گزار جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے، درخواست دے کے ملک سے باہر ای میل کر رہے ہیں وہاں سے جا کے. اب سپریم کورٹ آوازیں دے رہی ہے. تو بھائی اس طرح کی جو درخواستیں ہیں یہ تو سننی ہی نہیں چاہیے. آپ دیکھیں نا یہ درخواست جو ہے یہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ الیکشن کالعدم قرار دے دے. یہ سارے اسکینڈلائزیشن ہوتی ہے. تو بہرحال ہمارے ہاں تو اب یہ اس طرح کے معاملات چلتے ہیں نا. ایک لکی ایرانی سر لیکن 5 لاکھ جرمانہ جو کیا ہے، آپ جو کہہ رہے تھے کہ سزا بھی ہونی چاہیے نا، ایسے کیوں؟ مطلب یعنی کہ کوئی آ جائے اور عدالت سے پلان کرنا شروع کرے. اچھا کیا. عدالت کا بہرحال جرمانہ جو ہے نا وہ کر دیا.